گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آداب زندگی، جانشین امیر سنت کا پروگرام ہے۔ آپ سب کو اس میں مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ میتن، کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے شہداء شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیا خوب بات کہی، فرمایا ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور ہزار بار سلام، بار بار اور ہزار بار سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا اگر فوکس اور غور کر لیا جائے تو انسان کو اس طرح کے لمحات مل سکتے ہیں کہ جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنے ان لمحات کو مزید قیمتی اور مزید فروٹفل بنا سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ جیسا کہ ٹریولنگ کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ویٹنگ روم میں ہیں تو بالکل انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریے۔ کوئی مشکل ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، راحت ہے، آسانی ہے، تو جتنا ممکن ہو سکے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انسان اپنی زندگی میں یاد رکھے۔ پہلے کال پھر میسج انشاءاللہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ زید ایک شخص کے پاس 5 گھنٹے کا ملازم ہے اور وہ اس وقت کا مالک جس کا ملازم ہے، جس کے کہنے کے مطابق بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زید وقت اجارے میں سو جاتا ہے یا اجارہ ٹائم شروع ہو جانے کے بعد تاخیر سے آتا ہے، تو اس وجہ سے مالک زید سے جرمانہ وصول کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مالک کا اس طرح زید سے جرمانہ وصول کرنا کیسا؟ جواب فرما دیجیے۔ اچھا، یہاں جو ہے نا وہ 2 صورتیں ہیں سوال کی۔ سوال میں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ زید جو ہے وہ اجیر ہے کسی کا اور وہ وقت اجارہ جو ہے نا وہ سو جاتا ہے، ان دوران ملازمت جو اس کا ملازمت کا ٹائم ہے اس میں یہ سو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جب یہ دیر سے آتا ہے تو اب جو ہے وہ اس میں جو ہے اس کی جو ہے اس پر جو ہے نا وہ مالی جرمانہ ڈالا جاتا ہے مالک کی طرف سے، یعنی جس کا یہ ملازم ہے اس کی طرف سے، مالک تو نہیں کہیں گے، سیٹ کی طرف سے۔ تو ایک تو یہ کہ چونکہ دوران اجارہ سونا یعنی دوران ملازمت سونا یہ تو ظاہر شرعاً درست نہیں ہے۔ ڈیوٹی کے ٹائم میں سونا، ڈیوٹی کے ٹائم میں سونا شرعاً درست نہیں ہے۔ چاہے ڈیوٹی کا ٹائم ہے اور دیر سے پہنچنا یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے، جلدی نکلنا یہ بھی درست نہیں ہے۔
البتہ عرفاً اگر جو ہوتے ہیں نا جیسے 3-4 منٹ دیر ہو گئی وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ہمارے عرف ہے کہ چلو اتنا تو چل جاتا ہے. تو عرف سے ہٹ کر لیٹ کرنا، جلدی جانا، سو جانا یا دیگر کام میں مشغول ہو جانا یہ ناجائز ہے. اور زید پر لازم ہے کہ اس نے جو نا وہ جو بھی سویا، دیر سے پہنچا، جلدی نکلا، جو بھی کیا تو ان سب کی اس سے کٹوتی کروائے. صحیح. کیونکہ اس اجرت کا یہ مستحق نہیں ہے، بلکہ لے گا تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک. اور رہا دوسرا یہ کہ سیٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ مالی جرمانہ اس پر عائد کرنا یہ بھی ناجائز ہے. صحیح. چونکہ تعزیر بالمال منسوخ، ٹھیک کہ مالی جرمانہ جو ہے نا یہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے. دونوں طرف کی باتیں ہوگی. یہاں جلدی جانا سے مراد میں چاہوں تھوڑا اس کو اور واضح جو ہے وہ کر دیں کہ ڈیوٹی پر جلدی آنا اس سے مراد ہے یا ٹائم ختم ہونے سے پہلے چلے جانا یہ جلدی جانے سے مراد ہے؟ یعنی جب بات یہ ہو رہی ہے کہ دیر سے پہنچنا اور جلدی جانا، چلو پھر اشتباہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہی مراد میری یہی ہے کہ انشاءاللہ کہ ڈیوٹی کا ٹائم موجود ہے. یوں سمجھے کہ شام 5 بجے اس کی چھٹی ہوتی ہے اور یہ بھائی نکل گئے 4:30 بجے، 4:45 بجے، 4:50 پہ، یوں جلدی جانا. ٹھیک ہے جی. چلیں جی. اچھا دوسرا یہ کہ ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر بندہ وہاں ڈیوٹی پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، کسی کا ملازم ہے ڈیوٹی پہ موجود ہے، اب اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، جی. کوئی بھی کام نہیں جو یہ کام کرتا ہے، تو اب بھی اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ وہیں موجود رہے. صحیح. تاکہ جس وقت بھی اسے کام مل جائے تو یہ فوری اسے بجا لے، فوری کر دے. صحیح. بڑا دلچسپ سا ایک سوال ہے میسج پر. ان کا کہنا ہے، نام مینشن نہیں ہے ان کا، ان نام کا ذکر نہیں ہے سوال میں. انہوں نے کہنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ شہزادہ حضور کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس کا دل صاف ہو اگر وہ سرما بھی لگائے تو اس کا سرما نظر نہیں آتا، یہ کہاں تک درست ہے؟ دل کی صفائی کو کہاں جا کے ریلیٹ کیا ہے سرمے کے ساتھ؟ کیا کہیے گا؟ ہاں یہ تو پہلی بار سنا ہے، جس کا دل صاف ہو وہ سرما لگائے بھی، ہاں جی، تو سرما نظر نہیں آتا. تو پہلی بار سنا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو چلو بہرحال چٹکلائی کہیں گے اس سے، بالکل ایک چٹکلائی ہے. بالکل چلیں یہ بات بھی صحیح ہوگی. ویسے جو دل، جس کا دل صاف ہو یا نہ ہو، سرما بہرحال لگائے گا تو وہ بالکل نظر تو آئے گا. بالکل نظر آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں حضور ان کا سوال ہے، شہزادہ، ان کا میسج ہے کہ شہزادہ اس سے دعا کروانی ہے کہ میرے مدنی منع حفظ قرآن، حافظ قرآن اور عالم اسلام اور مفتی دعوت اسلامی بن جائیں. دعا کر دیں. اوکاڑا سے میسج. عالم اسلام بنے، مفتی دعوت اسلامی بنے، عمل بنے. ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں. میرا شہزادہ تار سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بینک سے یا مکان یا فلیٹ کی خریداری کے لیے رقم ادھار لی ہے اور ہر ماہ ایک مخصوص رقم قرض کی ادائیگی کی مد میں ادا کرتا ہے، اب اگر اس شخص کے پاس نصاب یا نصاب سے زیادہ رقم ہے لیکن جو قرضہ اس نے لیا ہے وہ اس نصاب سے کئی گنا زیادہ ہے، تو جو کئی سالوں میں ادا ہوگا تو کیا ہر سال اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اس میں یہی ہے کہ اب یہ اتنا مقروض ہو گیا کہ وہ نصاب بھی جو نا اسی میں آ گیا، شامل ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ اس کے پاس ٹوٹل جو مالیت ہے نا وہ ہے سمجھو 2 لاکھ روپے جی، اور اس نے لے لیا 10 لاکھ روپے قرض. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم یہ نصاب والا مال نکالیں، 2 لاکھ نکالیں تو بھی 8 لاکھ روپے بچے. صحیح. تو ذرا یہ 8 لاکھ کا یہ مقروض ہے یہ، تو اس لحاظ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ بینک وغیرہ سے قرض لینا کہ جس میں ظاہر کہ سود وغیرہ ہوتا تو یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ سود والی رقم جو ہے نا وہ شمار نہیں ہوگی نصاب میں. صحیح. صحیح، یعنی سود والی رقم کو منہا نہیں کیا جائے گا، اس سے نہیں نکالا جائے گا، اس سے مائنس نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. بعض اوقات حضور ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو منزل تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن منزل تک پہنچنے کا کوئی ریلیونٹ ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. یعنی لیٹس سپوز، ہم فرض کر لیتے ہیں، ایک چیز ہم تصور کر لیتے ہیں، جیسے ایک بندہ ہے جسے نظر آ رہا ہے کہ میں گھر لے سکتا ہوں یہاں پر، لیکن گھر لینے کے لیے ظاہر سی بات ہے رقم درکار ہے. اب رقم تو یہ تو قرض کسی سے مانگے گا تو اتنے تو پیسے کوئی نہیں دے گا، ادھر تو کوئی نہیں دے گا، لیکن کیا ہے کہ ایک آپشن نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ آپشن ہے، اس کو میں اگر یوز کروں، ہے تو حرام، مطلب سود کا قرض لینا پڑے گا لیکن قرضہ جو ہے مل جائے گا، منزل تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ منزل دنیاوی منزل ہے. صحیح.
کہ جس پہ جو نا وہ حرام کی سیڑھی پر چڑھ کر یا حرام کے راستے پر چل کے جانا ہے. ہائے ہائے. اور یہ حرام کا راستہ ایسا کھوکھلا ہے یہ والا سود والا راستہ کہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ منزل پہ یوں سمجھے کہ پہنچ بھی جاتا ہے تب بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ دھمک بھی چل رہی ہوتی ہے, اللہ تو وہ دھمک جو ہے اس منزل کو بھی کھا رہی ہوتی ہے اور یہ دھرام سے گر جاتا ہے. اللہ. اگلا اس میں کیا وہ اصل رقم کا بھی یہ مقروض رہا اور سودی رقم کا بھی مقروض رہا. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے منزل تک پہنچے تھے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ منزل پہ پہنچنے والا ہی تھا کہ چونکہ وہ جو راستہ تھا نا وہ کھوکھلا تھا تو وہ ٹوٹ گیا, یہ گر گیا, بعض اوقات بیچ میں ہی گر جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ سود والا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو معاشرے میں سے کئی لوگ ملیں گے, جس کا پہلے ہم نے جو ہے وہ اپنی بات چیت ہوئی تھی اس پر جی کہ جو بندہ اس میں پھنسا نا سودی چکر میں جی تو وہ بچتا نہیں ہے, اگرچہ کہ وقتی طور پہ اس کا بڑا عروج ہوتا ہے صحیح. اور پھر ایسا گھرتا ہے دھرام سے کہ الٹا کئی لوگوں کا مقروض ہو جاتا ہے اور سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی. صحیح. اب یہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے یار گھر بھی تو دیکھے بنانا ہے نا, بائک نہیں ہے تو چلو یہ بھی ایک طریقہ ہے, چلو اس طریقے سے آ رہا ہے, یہ بھی مل جائے گی تو اپنے آسانی ہو جائے گی, کہاں دھکے کھاتے پھریں گے روڈوں پہ, اور یہ چلو آسانی ہو جائے گی. جس کے پاس ہے بائک ہے وہ سوچ رہا ہے یار کار ہو جائے گی, چلو ایک آسانی ہو جائے گی, بچوں کا آنا جانا ہے یہ بھی ایک آسان ہوگا. چیزیں تو نظر آ رہی ہیں لیکن ان تک پہنچنے کا یعنی جو ہمارا ہدف ہے اس تک جانے کا اب کوئی حلال ذریعہ بھی نظر نہیں آ رہا. اب میں کیا کروں؟ صبر. واہ. اللہ کے رضا پہ راضی, واہ. رضا مولا از ہما اولا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہر بندہ یہ سوچے کہ میرے پاس جو نا موٹر سائیکل ہو تو پھر یہ کہ ہمیں پھر بسیں وغیرہ بند کرنی پڑیں گی. ہر بندہ سوچے کہ میرے پاس جو نا وہ اپنی گاڑی ہو تاکہ میں جو ہے نا وہ شہر سے باہر سفر کروں, پھر ہمیں سارے ریلوے کے نظام کے بارے میں سوچنا پڑے گا, یہ بھی ہم بند کر دیں. پھر بندہ جو گاڑی حاصل کیا پھر بولے کہ میں جو اپنے جو ہے نا وہ اپنا جہاز لے لوں, تو پھر ہمیں سر ہے کہ آسمان میں سگنل تو لگانا سر ہے. ٹھیک ہے سر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. واہ سبحان اللہ. اچھا یہ بھی دیکھیں ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جی کہ بعض آپ کو ایسے جو ہے نا وہ لوگ ملیں گے کہ جو موٹر سائیکل کیا بڑی سے بڑی گاڑی لے سکتے ہیں مگر وہ سواری لیتے ہی نہیں ہے. نہیں یار یوں ہی صحیح ہے گزارا, بس یہی ہے ٹرین سے میں ادھر سے ادھر چلے جاتا ہوں, اور یہ کہ میں بس میں ادھر سفر کر لیتا ہوں, یا جو بھی ٹیکسی وغیرہ ہے جو بھی ایک بڑی گاڑی کرائے پر لے کے میں کر لیتا ہوں سفر. بعضوں کی اس سے طبیعت ہوتی ہے اور بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو فوری جو نا گاڑی لینی ہے, اور بعض کی طبیعت وہی کہ قرض لے کر بھی کچھ لینا ہے. تو مختلف طبعیں ہیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی میں برکت ہے, اسی میں عافیت ہے. کیا بات, ورنہ آخرت میں بندہ پھنس سکتا ہے. اللہ بچا. کہ یہاں تو اس نے سود پر گاڑی لے لی, جی سواری لے لی, کل بروز قیامت پولیس سرات پہ پھر کیا کرے گا؟ ہائے ہائے اللہ. کہ اس سود کی وجہ سے اگر یہ اللہ نہ کرے یہ کٹ کر گر گیا پھر تو وہاں جو سفر کرنا ہے نا اس کو پیش نظر رکھے. واہ سبحان اللہ. یہاں کا سفر تو کٹ ہی جائے گا, کٹ ہی جائے گا. مدینہ مدینہ. میرا سوال یہ ہے کہ چند دن قبل ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. سنا ہے کہ مرحوم کے 40ویں پر مرحوم کی طرف سے ایک کپڑوں کا جوڑا, ایک جوتوں کا جوڑا, ایک عدد ٹوپی, ایک جائے نماز کا صدقہ کیا جاتا ہے. عموماً مسجد کے مؤذن خادم وغیرہ کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ چیزیں مرحوم کی طرف سے نہ شرعاً ضروری ہے, اور کیا مسجد کے مؤذن خادم کو ہی دی جا سکتی ہے, کسی اور کو نہیں؟ اگر کوئی شخص ان چیزوں کے علاوہ پیسے دینا چاہے اور مؤذن خادم کے علاوہ کسی اور غریب کو دینا چاہے تو کیا یہ درست ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے صدقہ دینا یا اس کے لیے صدقہ دینا کہ یعنی جو ہے وہ پھر اس کا ثواب اس کو ایصال کرنا, ایصال ثواب کرنا, تو یہ سب جائز ہے. اور یہ ہے کہ مخصوص یعنی جو ہے نا وہ امام یا خادم ہی کو دیا جائے یا مؤذن کو دیا جائے تو یہ لازم نہیں. صحیح. البتہ اچھا دوسرے کہ یہ جو مخصوص چیزیں جو بیان کی گئی یہ بھی دینا لازم و ضروری نہیں ہے. کچھ بھی دے سکتا ہے, کھانا بھی دے سکتا ہے, پانی بھی دے سکتا ہے, پیسے بھی دے سکتا ہے, جو چاہے دے سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے مؤذن یا خادم کو اگر دیتا ہے یا امام صاحب کو دیتا ہے تو یوں دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک عادی نمازی ہے, روز کے نماز والے پڑھنے والے. امام کو تو کام ہی یہ نماز پڑھانا, اور مؤذن اذان دے تو اقامت کہے گا, تو ان کو دینا یہ بہتر ہے.
اور یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں, ان کے علاوہ بھی دیگر چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں. جی اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو لازم سمجھنا کہ یہ چیزیں ہمیں دینی ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. صحیح. یا 40 میں ہمیں یہ سارا کام کرنا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. کہ لازم اگر سمجھتا ہے تو بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. کہ شریعت نے اس پر یہ واجب نہیں کیا, صحیح, تو یہ اس کو واجب نہ سمجھے, واجب نہ سمجھے. درست ہو گیا. یہاں میں اور بھی ایک چیز ایڈ کروں ان کے سوال میں. مختلف جو برادریاں ہوتی ہیں ان کے مختلف ٹریڈیشنز ہوتے ہیں. یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر, جیسے میں بھی مساجد میں امامت جو ہے وہ کرواتا رہا ہوں, تو یہ بھی ہوتا ہے بھائی کچھ علاقے ہیں وہاں کیا کریں گے, انتقال ہو گیا ہے تو وہ ایک پلیٹ بھیجیں گے, ایک ساتھ میں جو ہے نا وہ لوٹا بھیج دیں گے, ساتھ میں ایک جو ہے وہ جوڑا بھیج دیں گے, ایک جو ہے وہ لال قسم کا وہ ایک وہ ہوتا ہے رومال, وہ جو ہے وہ بھیج دیں گے. اس طرح کی چیزیں مطلب وہ سارا بنا کے, یعنی اس میں پلیٹ بھی ہوتی ہے, گلاس بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر, یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھیج دیتے ہیں. جب بعض جگہوں پر کیا کرتے ہیں, بعض جگہوں پہ صرف کھانا جو ہے وہ بھیجتے ہیں. پیسے بھیجنے والا معاملہ یہ تقریباً میرے ابھی تک علم میں آیا نہیں کہ ایسا ہو کہ بھائی اپنے مرحوم کی اصالہ ثواب کے لیے رقم جو ہے وہ صدقے کے طور پر جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو کیا فرمائیں گے آپ کہ یہ جو جتنے میں یہ ایک مطلب خریدا ہے برتن ہے ایک, پھر ساتھ میں پلیٹ ہے, تو پھر جو ہے نا وہ گلاس بھی ہے, تو وہ جوڑا دل کرے تو وہ اس کو پورا بھی بیچارے کو نہ آئے جو ہے, تو کیا سجیشن دیں گے, مشورہ دیں گے آپ؟ میں تو یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ کا یہ سامان میں خرچہ اگر سمجھے 500 آتا ہے نا, تو 500 کے بجائے اس سامان کے بجائے آپ 250 روپے کیش دے دیں. 500 دے تو اچھی بات ہے, کیونکہ پیسے دینا جو نظر ہے کہ اس میں اس کی جو ضرورت ہوگی وہ اسے لے سکتا ہے, اس کے ذریعے استعمال اس کے ذریعے خریداری اپنی کر سکتا ہے. اب اس علاقے میں جو نا 3-4 میتیں ہو گئے, سب نے ایک ایک لوٹا دے دیا, سب نے ایک ایک گلاس دے دیا, سب نے ایک ایک رومال دے دیا, سب نے ایک ایک پلیٹ دے دی. چلے پلیٹ تو چلے وہ دستر پہ استعمال ہو جائے گی. لوٹا جو نا عموماً جو نا وہ جی اتنا خریدا نہیں جاتا, کہ ذرا کہ ایک ہی بار, یعنی بار ہر جگہ لے کے گھومتے بھی نہیں ہے. ایسی بات. اور اب تو آج کل ویسے مسلم شاور کا دور آ رہا ہے, کئی گھروں میں مسلم شاور ہوتا ہے, صحیح, آسانی بھی ہے اس میں. صحیح. تو اب اچھا دوسرے رومال, دو رومال کا اب وہ بیچارہ کیا کرے. صحیح. تو یہی ہے کہ اس کو جو نا وہ پیسے دے دے نا امام صاحب کو یا کسی غریب کو, کیا بات, تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. مدینہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, کال شامل کرتے ہیں. جی عمیر حمزہ اپاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگوں کو جب کچھ شرعی احکام بتائے جاتے ہیں یا نماز کی تلقین کی جاتی ہے یا کوئی اور مسائل بیان کی جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے دین کو آسان اتارا تھا مگر علامہ حضرات کو مشکل کر دیا. یہ بتائیں کہ ایسا کہنا کیسا, برائے آپ کی نوازش ہوگی. جی حضور. ظاہر ہے کہ یہ اصل میں جو نا وہ جن کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ معاذ اللہ شریعت ہمارے پیچھے چلے, تو وہی بیچارے جو نا اس طرح کے جملے کہتے ہیں. چونکہ ہم جو نا اللہ و رسول کے حکم کے پابند ہیں, اور علماء کرام نے کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کی. ظاہر ہے کہ وہ جو ہی بیان کرتے ہیں وہ قرآن حدیث کے مطابق بیان کرتے ہیں, جو انہیں قرآن سے ملا, جو انہیں حدیث سے ملا, وہی بیان کرتے ہیں. صحیح. اب مثال کے طور پر معاذ اللہ پردے کے بارے میں بعض وقت کہا جاتا ہے, تو وہ پردے کے بارے میں قرآن میں حکم ہے, اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. جی. تو ایک عالم نے کہاں سے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے. ٹھیک. تو ظاہر ہے کہ بالکل غلط بات ہے, ایسوں کو اپنی اصلاح کی سخت ضرورت ہے. اللہ رحمت فرمائے. اپنی فکر کریں اور توبہ کریں ان چیزوں سے. درست فرمایا حضور. یہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی گفتگو کرنے والے حضرات بہت سارے مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس طرف چونکہ ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, یا ہم سیکھنا نہیں چاہتے, یا جو نہیں سیکھا ہوا اس کی جو شرمندگی ہے اس کی جھیپ مٹانا چاہتے ہیں, تو آگے سے کیا کر رہے ہیں, ایک بات کر رہے ہیں. یہ بھی چیزیں بعض کا دیکھنے میں آئی ہیں. ایک مرتبہ سفر میں کر رہا تھا, تو اس میں ایک تھے ساتھ اسی مطلب ڈبے میں تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نماز کا ٹائم ہوا مغرب کا, تو انہوں نے وہ اپنی سیٹ کے آگے وہ بیگ رکھا, اپنا نیچے سے نکالا, اوپر رکھا, ٹرین میں تھے, تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ادھر ہی انہوں نے نماز جو ہے وہ پڑھی. ٹرین بار آگے چل کے وہ رکنی تھی اسٹیشن پر, تو نماز پڑھ لی میں نے بھی اسٹیشن پر. تو میں نے انہیں بڑی محبت سے میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا نماز پڑھنے کا جذبہ, مرحبا, کیا بات ہے. تو یہ اگر آپ نیچے اتر کے یہاں اسٹیشن پر آرام سے آپ نماز جو ہے وہ ادا کر لیتے تو ایک طریقے کے مطابق بھی ہوتا اور اس کی افادیت اور فائدہ بھی ہوتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب آپ تو نماز پڑھنے تو دیں, بندے کو رستے پر چلنے تو دیں, آپ تو چلنے بھی نہیں دے رہے. آپ تو
اچھا مجھے بہرحال انہوں نے مہربانی فرمائی کہ یہیں تک بس رکھا, مزید آگے کچھ اور جو ہے وہ نہیں کہا. میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں. انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ نام لیا کہ میں اس انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہوں, اور اس کے اصول, رولز, ریگولیشنز یہ سب ایسے ہیں کہ جس کو بندہ بولے بھی آنکھیں بند ہی کرنی ہیں اور بس اس کو فالو ہی کرنا ہے. تو ان کو پھر میں نے محبت پیار سے انہیں عرض کی, میں نے کہا دیکھیں ہم کسی ادارے میں ہیں تو ہم اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں. کہیں کام کر رہے ہیں, کہیں جانا ہے, اچھا اس جگہ کے جو بھی حالات و واقعات کے مطابق جو اس پہ رہنے کے جو اصول قوانین ضابطے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. ہمیں اسلام کو بھی جو ہے فالو کرنا چاہیے. یہ جو ہم سیکھنے کی طرف آئیں, ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھائیں, یہ کیسے ہوگا؟ واقعی اصل میں اس میں یہی ہے کہ یہ آپ کا ماشاءاللہ اچھی انفرادی کوشش رہی, جی کیونکہ دعوت اسلامی کا کام یہی کہ انفرادی کوشش کرنا الحمدللہ. کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. آج جو دعوت اسلامی کا جو نا وہ اتنا جمع غفیر جو نظر آتا ہے, سبحان اللہ. جو اتنے بڑے بڑے اجتماعات نظر آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک انفرادی کوشش کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ بھی ہے نا کہ جہاں ظن غالب ہو تو وہاں سمجھانا واجب ہوگا. جی تو اس میں یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے تو بڑا وقت جو ہے نا وہ اس میں خرچ کرتا ہے, بڑی اس میں جو ہے نا کوششیں کرتا ہے. تو اگر نہیں کرتا تو بس یہی کہ حکم شرعی معاملات میں, تو جب تک شرعی معاملات کی اہمیت اس کے پیش نظر نہیں ہوگی نا تب تک وہ اس طرف آئے گا نہیں. تو ایسا ہوگا نا شریعت کی اہمیت دلانی چاہیے. جیسے آپ نے یہ کہا نا اصول و ضوابط, جی رول اینڈ ریگولیشنز, جی تو اس طرح جو نا ویسے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی ہر چیز کے رولز ہیں, جی ہر چیز کے جو نا کچھ معاملات ہیں, ہر چیز کی کچھ حدیں ہوتی ہیں. ایسی بات. تو ظاہر ہے کہ اس طرح ظاہر ہے کہ شریعت کی بھی کچھ حدیں ہیں صحیح کہ ہم ظاہر ہے کہ اس کے مطابق ہی ہمیں چلنا ہے. واہ اس کے مطابق چلیں گے تو بیڑا پار ہے, مدینہ ورنہ پھر آزمائش ہے. اللہ رحمت فرما. اللہ رحم یہ سیکھنا وہ ہے جو قبر میں کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا. سیکھنا فرض ہے. جی فرض ہے. فرض ہے. سبحان اللہ. آخرت میں بھی کام آئے گا, دنیا میں بھی کام آئے گا. بالکل. جی ماشاءاللہ پروگرام آداب زندگی جاری و ساری ہے. تو جانشین امیر اہل سنت سے عرض ہے ایسا وظیفہ نہ فرمائیں 11ویں والی سرکار کا ہمیں قرب نصیب ہو سکے. یہ بھوپال کے اوکاڑا سے ہیں بھائی جان, ماشاءاللہ ٹیچر ہیں, تو کچھ بتائیں ان کو. سو یہی کہ غوث اعظم کو جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ نفس کشی کریں, اپنے نفس کو ماریں اور اس کا ثواب ایصال کریں. اللہ کی رضا کے لیے نفس کو ماریں اور اس پہ جو ثواب ملے وہ ایصال کریں. کیا بات. غوث پاک کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. مدینہ مرحبا. جی میرا نام انضمام اتاری ہے. مجھے آداب زندگی بہت اچھا لگتا ہے. میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مزارات پر حاضری دینے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیجئے اور بے حساب بخشش کی دعا بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. وَإِيَّاكُمْ. اس میں یہ ہے کہ جب بھی کسی مزار شریف پہ حاضر ہوں تو قدمین کی طرف سے حاضر ہوں اور وہاں داخل ہوں, اور پھر جو ہے وہ یہ والا جو حصہ ہے نا چہرے والا حصہ, جی اس طرف یہ آئیں اور کم از کم جو ہے 4 ہاتھ کا فاصلہ ہو, صحیح اتنا دور یہ کھڑے ہوں, ٹھیک, اور پھر جو وہ سلام عرض کریں. سبحان اللہ. اور واپسی بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہو. ٹھیک ہے حضور. یہ جو لوگ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا اکبر اندیش بولیں, کیا لفظ ان کے لیے بولیں, کوئی گھنگرو باندھے ہوئے ہیں اور ناچ رہے ہیں اور مطلب کود رہے ہیں اور ہلڑ بازی ایک جو ہے وہ مچا رہے ہیں اور اپنا جو ہے جو بھی کھیل ہے وہ دکھا رہے ہیں اور اس پر لوگ نوٹ بھی اڑا رہے ہیں. یہ اس پر مزید برآں ہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اب بس یہ بیچارے ظاہر ہے کہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ چونکہ شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. ٹھیک, ظاہر ہے کہ شریعت نے ان کو ناجائز و حرام فرمایا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں سننا یہ بھی ناجائز, انہیں دیکھنا, ان کا تماشا دیکھنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے, اور پھر نوٹے اڑانا یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ رحم کرے. اللہ رحم کرے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اور خود حضور ایک بندہ اپنا ذہن بنا رہا ہے کہ یہ جو غلط کام ہے یہ میں اپنے اندر اس کو نہیں لے کر آؤں گا. بالکل. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک ایسا انسان کا قدم بن سکتا ہے کہ اگر وہ یہ اٹھا لے کہ اگر کسی کی خامی اس کو نظر آ رہی ہے تو بندہ اس سے سامنے والے کو سمجھا سکتا ہے, نہیں سمجھا سکتا یہ تو اگلی بات ہے,
اگر بتا سکتا بتانا چاہیے، لیکن بندہ یہی نیت کر لے کہ یہ میں اپنے اندر یہ انداز پیدا نہیں کروں گا تو بھی انسان کی اپنی بھی بڑی اصلاح ہو سکتی ہے. بالکل مرحبا. بالکل. جی سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں گھریلو استعمال کے لیے کچھ سبزیاں اگاتا ہوں، کیا مجھ پر اس کا عشر لازم ہوگا یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. گھر میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان جی. پر جو نا وہ کوئی عشر وغیرہ نہیں ہے. نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آپ کو ویسے کوئی شوق ہے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز مطلب ہو یا کوئی صورتحال ہے؟ ہاں شوق تو ہے. شوق تو ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مرحبا. نہیں، میں نے جو ہمارا پرانا گھر وہاں کے چھت پہ جو نا وہ کیاری وغیرہ بنی تھی. کیا بات. اور پودے وغیرہ، ایک زیتون کا بھی پودا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ برکت کی لگایا آپ نے. ہاں ظاہر ہے کہ ایک وہ مبارک پھل ہے. اب یہ کہ ہمارے یہاں جو نا وہ کراچی میں جو ہے وہ زیتون کا پھل نہیں اگتا. صحیح. اور چونکہ اس کی جو معلومات کی یہاں پنجاب میں ہے زیتون کی فصل ہے. جی جی. اور جہاں میں گیا تھا وہاں تقریباً 26,000 درخت لگے ہوئے ہیں اللہ زیتون کے. 26,000 درخت. جی سبحان اللہ. آپ نے زیتون کھایا بھی ہے آپ نے؟ الحمدللہ کھایا، کئی مرتبہ کھایا ہے. اور کس طرح، کیا ذائقہ ہوتا ہے اس کا؟ اصل جو ہے نا وہ اگر آپ اسے درخت سے توڑیں گے نا تو اس کا ذائقہ تو کڑوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ یہ اس کی کرواہٹ نکالتے ہیں اور پھر اس کو نمک والے پانی میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ذرا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور جو بھی عرب دنیا میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہیں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ یہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کی کرواہٹ نکال کے استعمال ہوتا ہے. اوریجنل کو توڑ کے کھا، جیسے آم ہے، آم کو توڑیں گے اور کھائیں گے تو میٹھا ہوتا ہے. صحیح. اور زیتون اس کو توڑیں گے تو یہ کڑوا ہوتا ہے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے بتایا تھا ان صاحب نے کہ جو ایک چھوٹا والا زیتون ہے نا وہ یہاں لگ سکتا ہے کراچی میں. ظاہر اس کے لیے پھر کچھ کوششیں بھی ہے، پھر وہ کھاد اور یہ سب کچھ. مدینہ مدینہ الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس کی پیداوار ہے. ماشاءاللہ. مرحبا. جی شہزادہ عطار کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو خواتین گھروں میں کام کاج کرتی ہیں کیا ان کو زکوٰۃ یا عام نقلی صدقات دیے جا سکتے ہیں؟ اگر دیے جا سکتے ہیں تو ان کو بتا کر ہی دینے ہوں گے یا بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ یا صدقات واجبہ وغیرہ اور نفلی صدقات وغیرہ کسی کو بھی اگر دیں تو اسے بتانا ضروری نہیں ہے، بس دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، دل میں جو نیت ہو. ٹھیک ہے. اور رہا یہ کہ جو گھر میں جو کام کاج کے لیے جو خواتین ہوتی ہے جو آتی ہیں تو انہیں زکوٰۃ دینا، اس میں یہ کہ اگر وہ حقدار ہیں، شرعی فقیر ہیں، جی تو انہیں جو وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے شرائط پانے کی صورت میں. صحیح. یعنی یہ کہ وہ ہاشمی وغیرہ نہ ہو، صحیح. سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، تو صحیح. انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. درست فرمایا. عباسی نہ ہو. صحیح. ماشاءاللہ. ان کا آزاد کردہ غلام بھی نہ ہو، ان کا آزاد کردہ غلام بھی نہ ہو. خیر آزاد کردہ غلام فی زمانہ تو غلام کرنے ہیں. جی. یہاں حضور ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حقدار ہو. بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بندہ سمجھتا ہے کہ یہ حقدار ہے. جیسے مثال کے طور پر بھائی ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا تو اب جو پیچھے اس کی اولاد ہے بندہ سمجھتا یار یہ بھی حقدار ہے، ان کو بھی دینا چاہیے، حالانکہ ان کے پاس یہ شرائط نہیں پائی جا رہی، وہ شرعی فقیر کے زمرے میں نہیں آتے. تو یہ حقدار کو بھی تھوڑا اس کو ڈیفائن کر دیں آپ، کون حقدار ہوگا جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں یار یہ حقدار ہے، وہ ہماری شفقت کا یا ہمارے اس زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی صلہ رحمی کا حقدار ہے یا صرف یہ زکوٰۃ کا ہی حقدار ہے؟ نہیں ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ہم اس کو دیں گے کہ جس کا نصاب پورا نہ ہو، جو شرعی فقیر ہو. جی بالکل. البتہ یہ جو ہے بھتیجا وغیرہ اور اگر یہ مالک نصاب ہے، صحیح، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا وہ حقدار نہیں ہے، صحیح، تو ہم ویسے ہی اس کی مدد کر دیں. درست فرمایا. یعنی شفقت اگر ہے، شفقت بالکل کرنی چاہیے کہ بھتیجا ہے نا، جی خون ہے، اس کی بالکل مدد کرنی چاہیے. اور کیا کہتے ہیں وہ نفلی صدقہ دے دیں مرحبا ثواب کی نیت سے. سبحان اللہ. بہرحال یہ بات ایک بات جانشین امیر سنت کے مدنی پھول سے بڑی واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ یہ شرعی فقیر کو ہی دیے جا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. میرا یہ سوال ہے، میں بہت غریب ہوں، دوسرا بہت قرضہ ہے میرے پہ، اس کا کوئی حل بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے، آپ کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے. روزانہ جو ہے نا وہ فجر کے وقت میں، صبح صادق کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں میسیج کے ذریعے کہ اگر عصر کی نماز بھولے سے قضا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پڑھنی پڑے گی؟ پڑھنی تو پڑے گی.
ٹھیک ہے کوئی بھی نماز اگر بھولے سے لے جائے تو ادا تو کرنی پڑے گی قضا کی نیت سے. مرحبا. ٹھیک ہے آگے ہے جی دعا فرما دیں کہ مجھے پیپروں میں کامیابی اللہ کریم عطا فرمائے. اللہ نے کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب گھر والے ٹینشن میں رہتے ہیں, میں بھی ڈپریشن کی پیشنٹ ہوں, کائنڈلی دعا بھی فرما دیں اور کچھ رہنمائی بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے, ان کی مشکلات آسان فرمائے, جو ان کو ٹینشن کا مرض ہے اسے نجات عطا فرمائے. درود شریف کی کثرت کریں, روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ٹینشن کا مرض دور ہوگا. صحیح. ان کا کہنا ہے کہ جی سر کائنڈلی ہمارے گھر کے لیے خصوصی دعا فرما دیں کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. محبت و پیار عطا فرمائے. مرحبا. لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے حضور کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا. دعا بھی ہے بالکل ایک زبردست ذریعہ ہے, آپ نے فرمائی ہے, لیکن اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ گھر کے افراد کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے, اس حوالے سے بھی کچھ فرمایا آپ. زبان جو ہے نا اس کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, اس کو یہ سنبھال لینا صحیح تو کئی چیزیں درست ہو جائیں گی. کیا بات. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, آپ اس پر کچھ فرمائیں کہ برداشت اور صبر اور عفو اس کو بھی اپنانا پڑے گا بالکل لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے. اگر کسی کی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو ہی گئی ہے تو یہ بندہ تو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونا, یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا تو کچھ نہ کچھ آگے چلائے گا, یہ 2-4 پھینکے گا آگے سے, چلو کوئی ایک آئے گا, اس ایک کے بدلے میں یہ 3 پھر آگے بڑھائے گا, اور یوں مطلب وہ اثر ہے کہ یہ صبر سے کام لے, برداشت کر لے. اب بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو سر کڑوی دوا بھی تو کھاتا ہی ہے نا. ایسی بات. اب یہ ہے کہ یہ اگر چند بار برداشت کر لے گا نا, صبر کر لے گا, تو انشاءاللہ عز و جل نتیجہ یہ نکلے گا کہ سامنے والا بھی جو ہے نا وہ پھر سیٹ ہو جائے گا. صحیح. اور یوں پھر آپس میں پیار و محبت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بیٹے جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں, اس حوالے سے کچھ آپ حل بتائیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے, کسی بھی طریقے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں انہیں, ماشاءاللہ, یا وہاں کے جو اسلامی بھائی ہوں انہیں وہ کہہ دیں کہ آپ ذرا ان پر انفرادی کوشش کریں صحیح کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. وہ پھر اسلامی بھائی اپنے طریقے سے جو انفرادی کوشش کریں, کہ کئی ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کے نافرمان تھے, گھر سے بھاگ جاتے تھے, کیا کیا ان کے مسائل تھے. آج الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے والدین جو ہے نا وہ شکر ادا کرتے ہیں دعوت اسلامی کا. مدینہ مدینہ. صاحبزادہ حضور کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حسن اخلاق کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. میرے اور میرے تمام گھر والوں کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کی درخواست. آمین. اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین. حدیث پاک میں ہے کہ بروز قیامت جو ہے نا وہ میزان عمل پر کوئی عمل بھاری نہ ہوگا الا اچھے اخلاق. جی ماشاءاللہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے, میرا ایک بھتیجا ہے اور وہ بچپن سے ہی سننے کی قوت اس کی بہت کم ہے, جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتا. تو آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک اس کو طاقت سماعت اور طاقت گویا عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے, ہمارے بھی بے حساب مغفرت دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور ان کی قوت سماعت بڑھا دے. صحیح. میسج ہے تھوڑا عجیب سا میسج ہے, جواب تو اس کا ظاہر سی بات ہے آپ ہی عطا فرمائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ نامحرم عورت سے بات کی جا سکتی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ سر یہ دیکھا جائے گا نا کہ کیا بات, کس طرح بات ہو, یہ سارے ظاہر ہے کہ اس میں قیود آتے ہیں. ایسی بات. اب نامحرم جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ نوکری پہ بھی تو جاتی ہے نا, ظاہر ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق جاتی ہے تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک. اب ظاہر ہے جہاں وہ نوکری کری وہاں بات چیت بھی کرے گی. صحیح. تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کیا بات ہے, کس محل کی بات ہے, کس طرح کی بات ہے, کس طرح کی بات. یہ بات بھی کلیئر ہوگی ماشاءاللہ. امیر سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کے اندر بڑے پیارے مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں. کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, ضرور جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. البتہ حتی الامکان جو اس چیز سے بچنا چاہیے. صحیح. اور اگر بات اگر کرنی ہو تو لہجہ جو ہے نا نرم نہ ہو دونوں طرف سے. صحیح. کہ بالکل جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو, ورنہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اس طرح بھی نرمی اور یہ پھر بندہ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور آزمائش ہو سکتی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. برے اخلاق برے کردار سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اپنی آراء
اور سجیشن سے بھی آغاز جو ہے وہ کرتے رہیں، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.